بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی ڈالر دنیا کی مضبوط ترین کرنسی کیسے بنا؟ امریکی ڈالر آج دنیا کی مضبوط ترین کرنسیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ریاست امریکہ کے علاوہ کئی دوسرے ممالک کی سرکاری کرنسی بھی ہے۔ امریکی ڈالر کو پہلی دفعہ 1914 میں چھاپا گیا تھا۔ فیڈرل ریزرو ایکٹ کی منظوری کے ساتھ ملک کے مرکزی بینک کے طور پر فیڈرل ریزرو کے قیام کے ایک سال بعد پرنٹنگ شروع ہوئی۔ اس وقت جب فیڈ نے اینڈریو جیکسن کے تصویر والے $10 مالیت میں فیڈرل ریزرو نوٹ جاری کرنا شروع کیے تھے، 3 دہائیوں کے بعد ڈالر سرکاری طور پر دنیا کی ریزرو کرنسی بن گیا۔ ڈالر دنیا کی مضبوط ترین کرنسی کیسے بنا؟ اس کو جاننے کے لیے ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ امریکہ میں کاغذی کرنسی کا پہلا دستاویزی استعمال 1690 کا ہے، جب میساچوسٹس نے کالونی کے ذریعے نوبادیاتی نوٹس جاری کیے تھے۔ یہ نوٹ فوجی کارروائیوں کے لیے جاری کیے جاتے تھے۔ آزادی سے 9 دن پہلے 1776 میں پہلا $2 کا بل متعارف کرایا گیا۔ 9 سال بعد 1785 میں امریکہ نے باضابطہ طور پر ڈالر کے نشان کو اپنایا، جس میں ہسپانوی امریکی پیسو کی علامت کو بطور رہنما استعمال کیا۔ 1863 میں حکومت نے کرنسی کے کنٹرول کا دفتر CCO اور نیشنل کرنسی بیورو قائم کیا۔ سینٹرلائزڈ بینک پرنٹنگ کا آغاز 1869 میں بیورو آف انگریونگ اینڈ پرنٹنگ سے ہوا۔ اس سے پہلے رقم نجی کمپنیاں پرنٹ کرتی تھیں۔ US ٹریجری نے 1890 میں ملک کا قانونی ٹینڈر جاری کرنے کی سرکاری ذمہ داری لی تھی۔ یہ فیڈرل ریزرو ایکٹ اور ڈالر کی تخلیق سے 1 دہائی پہلے کی بات ہے۔ 1913 کے فیڈرل ریزرو ایکٹ نے فیڈرل ریزرو بینک کو کرنسی کے نظام کی ناقابل اعتباری اور عدم استحکام کو روکنے کے لیے بنایا، جو پہلے انفرادی بینکوں کے جاری کردہ بینک نوٹوں پر مبنی تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب امریکی معیشت برطانیہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن گئی۔ اس وقت عالمی تجارت UK کے گرد مرکوز تھی اور زیادہ تر لین دین برطانوی پاؤنڈز میں ہوتا تھا۔ اس وقت ترقی یافتہ ممالک کی اکثریت نے کرنسی کے تبادلے کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی کرنسیوں کو سونے پر لگایا۔ جب 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی تو بہت سے ممالک نے اپنی فوجی اخراجات کی ادائیگی کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ کا استعمال معطل کر دیا، جس سے ان ممالک کی کرنسیوں کی قدر کم ہو گئی۔ برطانیہ دنیا کے باقی ممالک کی نسبت اپنی کرنسی کی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے سونے کے معیار کو جاری رکھتا ہے۔ اس طرح پہلی جنگ عظیم کے تیسرے سال کے دوران پہلی دفعہ برطانیہ قرض لیتا ہے۔ اسی طرح ریاست ہائے متحدہ امریکہ بہت سے ممالک کے لیے انتخاب کا قرض دہندہ بن گیا، جو ڈالر سے متعلق امریکی بانڈز خریدنا چاہتے تھے۔ بالآخر برطانیہ نے 1931 میں سونے کے معیار کو ترک کر دیا، جس نے بین الاقوامی اکاؤنٹس کو ختم کر دیا۔ تب تک ڈالر نے پاؤنڈ کی جگہ بین الاقوامی ریزرو کرنسی کے طور پر لے لی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد امریکہ دوسری جنگ عظیم میں اچھی طرح داخل ہوا۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے امریکہ نے اتحادیوں کے ہتھیاروں اور دیگر سامان کے اہم سپلائر کے طور پر کام کیا، جس میں زیادہ تر ممالک نے سونے میں ادائیگی کی، جس سے امریکہ جنگ کے اختتام تک دنیا کے سب سے زیادہ سونے کے ذخائر کا مالک بن گیا۔ اس نے اپنے ذخائر کو ختم کرنے والے ممالک کی طرف سے سونے کے معیار پر واپسی ناممکن بنا دی، کیونکہ بہت سے ممالک جنگ کے دوران لین دین میں اپنے سونے کے ذخائر استعمال کر چکے تھے۔ 1944 میں 44 اتحادی ممالک کے مندوبین نے برٹن ووڈز ہیمپشائر میں ملاقات کی تاکہ غیر ملکی زر مبادلہ کے استحکام کے لیے ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جس سے کسی بھی ملک کو نقصان نہ پہنچے۔ وفد نے فیصلہ کیا کہ دنیا کی کرنسیوں کو اب سونے سے نہیں جوڑا جائے گا بلکہ امریکہ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اس انتظام کو برٹن ووڈز معاہدے کے نام سے جانا گیا۔ اس نے مرکزی بینکوں کی اتھارٹی قائم کی جو اپنی کرنسیوں اور ڈالر کے درمیان مقررہ شرح مبادلہ کو برقرار رکھے گی اور بدلے میں سونے کے لیے امریکن ڈالر لے گی۔ اس طرح ان حالات میں ممالکوں کو کچھ حد تک ان کی کرنسیوں پر کنٹرول تھا اور ان کی قدریں ڈالر کے مقابلے میں کمزور یا مضبوط ہو گئی تھیں۔ وہ پیسے کی فراہمی کو منظم کرنے کے لیے اپنی کرنسی خرید یا بیچ سکتے تھے۔ امریکی ڈالر کو باضابطہ طور پر 1944 میں دنیا کی ریزرو کرنسی کا تاج برٹن ووڈس معاہدے کی بدولت پہنایا گیا، کیونکہ اس کے پیچھے سونے کے سب سے بڑے ذخائر کی حمایت تھی جو مختلف ممالک نے امریکی ڈالر خریدنے کے عوض فراہم کیے تھے۔ ان ڈالر کو سٹور کرنے کے لیے مختلف ممالک نے سیکیورٹیز کا سہارا بھی لیا۔ ویتنام کی جنگ اور عظیم سوسائٹی کے گھریلو پروگراموں کی مالی اعانت درکار خسارے کے اخراجات کے ساتھ ساتھ سیکیورٹیز کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے امریکہ کی کاغذی کرنسی کی مارکیٹ میں سیلاب آ گیا۔
ڈالر کے استحکام کے باعث مختلف ممالک نے ڈالر کے ذخائر کو سونے کے ذخائر میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ سونے کی مانگ ایسی تھی کہ صدر رچرڈ نکسن کو مجبوراً مداخلت کر کے ڈالر کو سونے سے ڈی لنک کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ڈالر موجودہ شرح مبادلہ میں بھی تیرتا گیا۔ کووڈ-19 میں دنیا کی مارکیٹ جمود کا شکار رہی، جس کے دوران دنیا میں بے روزگاری اور افراط زر میں مسلسل اضافہ ہوا، لیکن اس کے باوجود امریکی ڈالر دنیا کی ریزرو کرنسی بن گیا۔ امریکی ڈالر آج بھی دنیا کی ریزرو کرنسی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کے مطابق مرکزی بینکوں کے پاس اپنے ذخائر کا تقریباً 59% امریکی ڈالر میں ہے، اور بہت سے ذخائر نقد یا US بانڈز میں ہیں، جیسا کہ US ٹریجری وغیرہ۔ امریکہ سے باہر ڈالر سے متعین قرضوں میں بھی اضافہ جاری ہے، جس کی سطح 2022 کے وسط تک 13.4 ٹریلین ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا یقین ہے کہ ڈالر کو دنیا کی مضبوط ترین کرنسی بنا دیتا ہے۔ عالمی منڈیوں میں CMC مارکیٹس کے مطابق ڈالر کو 10ویں مضبوط کرنسی کے طور پر درجہ دیا گیا ہے، جبکہ SART کے مطابق کویتی دینار دنیا کی مضبوط ترین کرنسی ہے، جبکہ برطانوی پاؤنڈ 5ویں اور یورو 6 نمبر پر ہے۔